PDF اسکرین پر PDF نہیں لگا ہے ابھی تک؟ بک نہیں ہے جی. جی آ رہی جی ہے. اچھا، وہ نہیں ہے جو لگاتے ہیں. شاید. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سجدے میں ہتھیلیوں کو رکھنے کی جگہ. سجدے میں ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں کے مقابل اور برابری میں زمین پر رکھنا چاہیے. پچھلے دروس کے اندر ہم نے سجدہ کرنے کا پورا طریقہ سمجھا، اور اس سے پہلے رکوع کا طریقہ سمجھا، اس سے پہلے قیام کا طریقہ سمجھا، اور جو بھی طریقے ہم نے نماز کے سیکھے ہیں الحمدللہ ہم پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ پہلے ہم اسی طریقے سے نماز ادا کریں. اگر ہماری نمازیں ان سے خالی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر علم پر عمل نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. علم حاصل کریں، اس پر عمل بھی کریں. جو جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اس کو نماز پڑھتے وقت اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اسی طریقے سے نماز کو ادا کریں. اگر اس طریقے سے ہم نماز ادا کریں گے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہوگا، یا یوں کہوں کہ وہی طریقہ ہوگا جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. ہم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں بھی، لیکن پہلے خود سیکھیں، پہلے خود عمل کریں. ایسا نہیں کہ ہم تو غلطی کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو سکھا رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب رہا مسئلہ کہ ہم نے سجدہ کیا. سجدہ ہمیں 7 جسم کے 7 اعضاء پر کرنا ہے، 7 پارٹس پر، ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے سجدہ کر لیا. اب یہ جو ہاتھ ہے ہمارا، جو ہتھیلی ہے، یہ کہیں کہ جو یہ ہاتھ ہے، ہینڈس ہیں، یہ کہاں رکھیں گے ہم؟ زمین پر تو رکھنا ہے، ہمیں معلوم ہے ہمارے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھنا ہے، لیکن کہاں؟ کانوں کے پاس، سر کے پاس، سر سے آگے، یا بالکل سینے کے قریب، یا چہرے میں چمٹا لینا ہے، یا داڑھی کے آس پاس لے جا کر جو ہے اسے رکھ لینا ہے، یا دونوں ہاتھوں کو ملا لینا ہے. طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ یہ ہے کہ جب ہم سجدہ کریں گے تو جو ہمارے ہاتھ کی جو کیفیت ہوگی وہ بالکل کندھوں کے نیچے ہوگی. یعنی ہمارے کندھے سجدے کے وقت کہاں ہیں؟ اسی کندھے کے بالکل نیچے ہمارے ہاتھ ہوں گے. نہ کانوں کے پاس ہوں گے، نہ سر کے پاس ہوگا ہمارا ہاتھ، نہ سر سے آگے لے کر جائیں گے ہاتھ کو، نہ بالکل داڑھی کے آس پاس، داڑھ کے آس پاس لے کر جائیں گے، نہ پیٹ کے پاس ہم اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے. نہ ہاتھوں کو جو ہے ایسا نہیں کہ اوپر رکھیں گے، زمین پر رکھیں گے نہیں، بلکہ زمین پر رکھیں گے. اور ہمارے جو کندھے ہیں انہی کندھوں کے پاس ہاتھ ہوگا، انہی کندھوں کے بالکل نیچے. یہی طریقہ ہے، اسی طریقے کو فالو کرنا ہے سب کو. بعض لوگ وہ سردیوں میں، یا بعض لوگ بہت سمٹ کر، یہ خصوصاً خواتین سمٹ کر نماز پڑھنے کے چکر میں اپنے ہاتھوں کو چہروں کے پاس لے جا کر چھپا لیتی ہیں، یا مرد بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اور خصوصاً وہ سردی کے دنوں میں اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے نا، اور نماز پڑھ رہے ہوں، سردی ہو رہی ہو اور فجر کا موقع ہو، تو دیکھیے آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں. بعض تو بالکل ایسے ہاتھوں کو لے جا کر چہرے کے پاس چھپا لیتے ہیں، کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، گرمی کا احساس ہوتا ہے، نیند کا غلبہ رہتا ہے، اچھا دکھتا ہے فجر کے موقع پر. تو ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے پڑھنا ہے، بالکل سمٹ کر اپنے آپ کو چھپا لینا نماز میں. خصوصاً سردی ہوتی ہے تو سردی کی شدت کو برداشت کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو بالکل چھپا کر نماز پڑھنا، اپنے آپ کو بالکل سمٹا لینا، اندر کر لینا، ہاتھوں کو بالکل زمین پر لگا کر، اور ہاتھوں کو پیٹ میں جو چپکا لینا، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ آگے بڑھتے ہیں. حدیث عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد امکن انفه وجبهته من الارض ونحى يديه
عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ناک اور پیشانی زمین پر ٹکا دیتے اور اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے. یہ دو چیزیں ہم پیچھے پڑھ لی ہیں. اور ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے. کندھوں کے برابر کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے کندھوں کی جو پوزیشن ہے بالکل ہاتھ اسی پوزیشن کے پاس، وہیں جو ہے نیچے اس کے اپوزٹ میں نیچے اسی مقام پر ہاتھ ہونے چاہیے جہاں ہمارے کندھے ہیں. دوران سجدہ بسا اوقات کچھ نمازیوں سے ایک بے احتیاطی یہ دیکھنے میں آتی ہے، وہ اپنی ہتھیلیوں کو کانوں سے آگے، بلکہ بعض لوگ تو اپنے سر سے بھی آگے لے جا کر رکھتے ہیں، جو سنت رسول کی سراسر خلاف ورزی ہے. اس لیے نمازیوں کو اس سے بچنا چاہیے اور دوران سجدہ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر رکھنا چاہیے. یہی صورت احادیث رسول سے ثابت ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو جو ہے سر کے پاس، کان کے پاس، سر کے آگے لے جا کر رکھتے ہیں. یہ غلط ہے. جو طریقہ ثابت ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ ہاتھوں کو کندھوں کے بالکل نیچے رکھنا ہے. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ اب اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سجدے میں پڑھنا کیا ہے. سبحان ربی الاعلی، یہ پہلی دعا ہے. رکوع میں ہم کیا پڑھے تھے؟ سبحان ربی العظیم. سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، میرا بلند و اعلی رب پاک ہے. دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے. تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، فرشتوں اور روح. روح سے مراد کون؟ جبرائیل علیہ السلام کا رب نہایت پاک ہے. یہ تین دعائیں آپ کو یاد کرنی ہیں. اوپر بھی گزر چکا ہے، ٹھیک ہے. رکوع کے موقع پر سبحان ربی الاعلیٰ کو چھوڑ کر نیچے کی جو دو دعائیں ہیں وہ اوپر بھی آ چکی ہے. اگر کوئی شخص رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو نیچے جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھے گا، ٹھیک ہے. یا پھر اگر اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھنا چاہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تو رکوع میں بھی یہی دعا پڑھے، سجدے میں بھی یہی دعا پڑھ لے. یا سبوح قدوس یہ دعا پڑھنا چاہتا ہے، رکوع میں یہ دعا پڑھ لے، سجدے میں یہ دعا پڑھ لے. اسی لیے سب یاد کر لیں، امتحان میں آئے گا. ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کر لوں کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ دعا رکوع اور سجدہ دونوں میں پڑھنا ہے، ثابت ہے. نیچے دے دوں صحیح غلط، کس کو ٹک کریں گے آپ؟ صحیح پر ٹک کریں گے. یا پھر یہ دے دوں کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پہلا آپشن صرف رکوع میں پڑھنا ہے، دوسرا آپشن صرف سجدے میں پڑھنا ہے، تیسرا آپشن رکوع اور سجدہ دونوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کون سا آپشن چنیں گے آپ؟ تیسرا. تو اس طریقے سے سوالات آئیں گے تو آپ یاد کر لیں، مینٹلی پریپیئر رہیں تاکہ جب سوالات آئیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز موجود رہے. خیر، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد اذکار و تسبیحات اور دعائیں ثابت ہیں، یعنی بہت سی دعائیں ثابت ہیں جن میں سے بعض کا ذکر اوپر کیا گیا ہے. ان مذکورہ دعاؤں میں سے کسی ایک کو بھی سجدے میں پڑھ لینا کفایت کر جائے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت کچھ اس طرح ہے. سجدوں کے درمیان کیا مطلب ہوا؟ پہلا سجدہ ہم نے کیا، سر اٹھایا اپنا، تو ہمیں بیٹھنا ہے. دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے تو وہ بیٹھنے کی کیفیت کیا ہو، طریقہ کیا ہے، وہ سیکھ رہے ہیں.
दोनों सजदों के दरमियान बैठने की कैफियत कुछ इस तरह है। मुसल्ली पहले सजदे से सर उठाने के बाद अपने बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठे, और दूसरे सजदे से उठने के बाद भी बैठने का यही तरीका है जो हदीस रसूल से साबित है। क्या पता चला कि आपका जो लेफ्ट लेग है ना वो जमीन पर बिछेगा। ये देखिए, फोटो को जूम कीजिए थोड़ा, जिसके पास भी है फोटो जूम कीजिए। जो लेफ्ट लेग है आपका, ये जो लेफ्ट लेग नजर आ रहा है, देखिए कैसे बैठे हुए हैं वो। लेफ्ट लेग को जमीन पर बिछा दिए हैं, बिछा हुआ है जमीन पर, उसके ऊपर अपने आप को बिठा लिया है, यानी बैठ गए। जो राइट लेग है उसको हमें खड़ा रखना है, जैसे इसमें खड़ा रखा गया है, यानी ऊपर रखना है और उसकी उंगलियों को किबले की तरफ करनी है। समझ में आ रहा है आपको? देख रहे हैं आप फोटो में, लेफ्ट लेग जमीन पर बिछेगा, उसके ऊपर आप बैठेंगे, राइट लेग को आप खड़ा रखेंगे और उसको जो है आप क्या करेंगे, खड़ा रखने के बाद किबले के रुख में उस लेग को करेंगे, उस पांव को करेंगे। ये तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ये तरीके से आपको दो सजदों के बीच में बैठना है। फिर दूसरे सजदे के बाद जलसे इस्तिराहत में अगर कोई बैठता है, उस मौके पर भी ऐसे ही बैठना है। और पहले पहले तशहुद में, यानी 4 रकात वाली नमाज में जो पहला तशहुद होता है, नहीं अत्तहियातु लिल्लाह, जो पहला तशहुद पढ़ते हैं, या फिर 3 रकात वाली नमाज में पहला तशहुद जो होता है, उसमें भी आपको ऐसे बैठना है। याद कर लें आप इसी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, क़ाल अबू हुमैद रज़ियल्लाहु अन्हु वयफ्तहु असाबिअ रिजलैहि इज़ा सजदा सुम्मा यक़ूलु अल्लाहु अकबर वयरफ़अु वयस्नी रिजलहुल युस्रा फ़यक़उदु अलैहा। अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने पाँव की उंगलियां खोल देते, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से सर उठाते और अपना बायां पांव बिछाकर उस पर बैठ जाते। फिर दूसरे सजदे में भी इसी तरह करते, जो मैंने अभी आपको तरीका बतलाया है। सजदे से उठना और दो सजदों के दरमियान बैठना अरकानी नमाज में से है। तो जब नमाजी पहले सजदे के अज़कार व तस्बीहात से फारिग हो जाए तो अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से अपना सर उठाए और पूरे इत्मीनान से बैठ जाए। यहाँ बाज लोग नहीं बैठते हैं, गलती करते हैं, बिल्कुल गलत है ये। बैठना चाहिए। ठीक है, पहला सजदा हमने किया, सजदा करने के बाद जैसे उठेंगे हम बैठें। अभी सर सही से उठता नहीं, दूसरे सजदे में गिर जाते हैं। अभी सही से सर उठकर नहीं रहता, दूसरे सजदे में चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। बैठना है आपको, और दुआ भी साबित है, वो दुआ भी पढ़नी है आपको, इत्मीनान के साथ बैठना है। इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद अहादीस वारिद हुए हैं, जिनमें अबू हमीद साइदी से तरीके नमाज के बाबत मरवी तफसील हदीस में इस बात का जिक्र मौजूद है। आप सजदे से सर उठाते, बाएं पांव को मोड़कर उसके ऊपर खूब अच्छी तरह बैठ जाते। इस तरह के जिस्म की हर हड्डी अपनी जगह पहुंच जाती, यानी ऐसे बैठते अल्लाह के नबी कि जिस्म की जो हर हड्डी है ना वो अपने मुकाम पर पहुंच जाती है। इसका मतलब ये, जैसे आप बैठेंगे वैसे जिस्म की हड्डियां अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं। उमूमन देखा गया है, बाज नमाजी अपना बायां पांव तो बिछाते हैं, साथ में दायां पांव भी बिछा देते हैं, यानी राइट और लेफ्ट लेग दोनों भी जमीन पर बिछाकर बैठ जाते हैं। यह तरीका साबित नहीं है। और कुछ लोग बायां पैर बिछाने के बजाय दायां पांव यानी राइट लेग को जमीन पर बिछाते हैं और बाएं पांव को खड़ा रखते हैं, यानी लेफ्ट लेग को खड़ा रखते हैं। ये दोनों बातें खिलाफे सुन्नत है। राइट लेग को खड़ा रखना है, लेफ्ट लेग को जमीन पर बिछाना है। ठीक है, इसका अपोजिट आप नहीं कर सकते, ये गलत है। और इसी तरीके से दोनों पांव को जमीन पर बिछाना, ये भी साबित है। अलबत्ता बाज हदीस में बाएं पांव को बिछाने और दाएं पांव को खड़ा रखने वाली इस तरीके के अलावा एक और तरीका भी मज़कूर है। यानी जो तरीका ऊपर मैंने आपको बताया,
اس طریقے کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نمازی دونوں سجدوں کے درمیان اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑا رکھے اور ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جائے. طریقہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص جب نماز ادا کرے، نماز پڑھے، جب سجدے میں ہو، دو سجدوں کے بیچ میں سے بیٹھنا ہو، تو دونوں پاؤں کو کیا کرے گا؟ وہ کھڑا رکھے گا، بچھائے گا نہیں زمین پر، دونوں پاؤں کو کھڑا رکھے گا. کھڑا رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دونوں پاؤں جو انگلیاں ہیں قبلے کی طرف کریں گے، ایڑیوں کو کھڑا رکھا جائے گا، پھر ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جائے گا وہ. اکثر ہمارے پاس جو بزرگ ہیں یا بعض نوجوان بھی بیٹھتے ہیں ویسے، یعنی دو پاؤں ہیں، جیسے ہی آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، آپ کا جو لیگ ہے، جو نیچے پاؤں ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کر لیا آپ نے، اس کو کھڑا رکھا اور ان کو ملا لیا آپ نے، اور ان کی ایڑیوں کے اوپر آپ بیٹھ گئے، یعنی اوپر کے حصے جب ملائیں گے تو دونوں پاؤں کی جگہ مل جائے گی، تو ایک جگہ بن جائے گی جہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں، یعنی ایڑیوں کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں. یہ بھی ثابت ہے. عن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے اس عمل کو سنت رسول بتلایا، یعنی ان دونوں صحابیوں نے اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتلائی ہے، سنت رسول بتلایا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی کبھار دونوں سجدوں کے درمیان ایسا بھی کرتے تھے، جبکہ آپ کا عمومی عمل کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل موجود تھا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی کبھی کبھار دونوں ایڑیوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، نہیں تو اکثر اللہ کے رسول ایسے ہی بیٹھتے تھے، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا. دو سجدوں کے درمیان کی دعا. دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں، سجدوں کے درمیان، تو کیا دعا پڑھنی ہے؟ وہ دعا سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کے جملے کچھ تقدیم و تاخیر کے ساتھ متعدد روایات سے ہمیں ثابت ملتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ابو داؤد کے جملے اس ترتیب سے ہیں: اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. کیا معلوم چلا؟ ان دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھیں گے تو یہ دعا ہمیں پڑھنی ہے: اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. یہ دعا یاد کرنی ہے سب کو. ہر وہ دعا جو نماز کی ہے اسے یاد ہی کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، پہلے ہی بتا دوں، اگر کبھی نہ بھی بولوں تو آپ کو یاد رہنی چاہیے وہ دعائیں جو نماز کی ہیں، نماز میں پڑھنے کی ہیں. یہ دعا بھی آپ کو یاد کرنی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، عافیت دے، ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما. یہ معاملہ تھا دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا. اب جلسے استراحت. پہلی رکعت کے بعد دو سجدوں سے فارغ ہو کر دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اطمینان سے بیٹھ جانا. اسی طرح تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے اطمینان سے بیٹھنے کو جلسے استراحت کہتے ہیں، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا پتا چلا؟ بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں اچھے طریقے سے. جب غور سے سنیے گا، ہم پہلی رکعت ادا کرتے ہیں، سجدہ کیا ہم نے، دو سجدے کر لیے، تو دو سجدوں کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی ہے نا؟ تو اس کے اندر جو ہم دوسری رکعت کے لیے جو سیدھا کھڑے ہو جا رہے ہیں، بیٹھ نہیں رہے، یعنی سجدے سے جیسے ہی اٹھتے ہیں اسی گھٹنے کے بل بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کھڑے ہونے سے پہلے آپ کو بیٹھ جانا ہے، کچھ سیکنڈز کے لیے بیٹھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن بیٹھنا ہے. پہلی رکعت آپ نے ادا کی، دو سجدے آپ نے کر لیے، دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں،
تو اس سے پہلے آپ تھوڑی دیر بیٹھیں. دوسرے سجدے کے بعد کی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھیں, پھر کھڑے ہو جائیں. اسے ہی جلسہ استراحت, یعنی جو وہ بیٹھنا ہے وہ جلسہ استراحت ہے. اسی طریقے سے تیسری رکعت کے بعد جب ہم چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہی معاملہ ہے, ہم بیٹھتے نہیں ہیں. چوتھی رکعت کے لیے ڈائریکٹ سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے. تو وہ جو ڈائریکٹ کھڑے ہو رہے ہیں اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ جائیں. دوسرا سجدہ ہم نے کیا, دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. بیٹھیں اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں. تو وہ جو بیٹھنا ہے دوسرے سجدے کے بعد اسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. کیونکہ ہم جو دوسری رکعت پڑھتے ہیں, دوسری رکعت کے بعد جو دو سجدے کرتے ہیں اس کے بعد تو ہم تشہد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے چوتھی رکعت کے اخیر میں بھی ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں. تو ہم جو دو ایسی رکعت ہے جن میں ہم ڈائریکٹ کھڑے ہوتے ہیں, تشہد نہیں پڑھتے, وہ کون سی رکعت ہے؟ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت, تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں. تو ان میں جو کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں بیٹھنا ہے اسے جلسہ استراحت کہا جاتا ہے. یہ مسنون ہے. حدیث پڑھتے ہیں, یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں اسے سب کو یاد کرنا, حفظ کرنا ہے. عن مالک بن حویرث اللیثی رضی اللہ عنہ انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. جب آپ پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ٹھیک سے بیٹھ جاتے. یہ وہی بات, ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو پیچھے بتلایا ہے. یہ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے اس حدیث کو یاد کرنا ہے, آپ کو حفظ کرنا ہے, حدیث نشان لگا لیں. انشاءاللہ اس کے بعد کی باتیں آئندہ دروس میں ہم کریں گے. اللہ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.